تو نماز امیر المومنین کا یہ 4 رکعت نماز ہے. کس کس کو مولا سے محبت ہے، کس کس کو مولا سے محبت نہیں ہے؟ جس کو نہیں ہوتی تو وہ آتا ہی نہیں. آیا ہی وہ ہے جسے محبت. تو مولا کو نماز سے محبت، مولا کو قرآن سے محبت، اور مولائی کو مولا سے محبت. تو چلیے نماز کی معرفت سے نماز نہ پڑھیے، مولا کی محبت سے پڑھ لیجیے. یہ سمجھ کر پڑھ لیجیے کہ مولا پڑھتے تھے تو کچھ تو ہو. ٹھیک. تو 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد امام کا بہترین محبوب ترین سورہ پورے قرآن میں، جو مولائے متقیان کو اتنا پسند کہ امام علیہ السلام کو لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور سورہ یاد ہی نہیں ہے. وہ سورہ توحید، سورہ اخلاص. ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ توحید، 2 رکعت کر کے نماز. نیت ہے نماز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بجا لاتے ہیں 2 رکعت، پھر اس کے بعد 2 رکعت قربتاً. تو گویا یہ نماز جب 4 رکعت مکمل ہوگی تو آپ نے گویا 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا. اور اب تفصیل میں کیونکہ وقت بہت کم ہے تو امام کی اپنی تسبیح کے 7 سبحان ہیں. امام کی جو اپنی تسبیح ہے جو مخصوص ہے مولائے متقیان سے، اس میں 7 مرتبہ لفظ سبحان آتا ہے. سبحان من لا تبید معالمہ، پاک ہے وہ ذات جس کی نشانیاں اور آثار کبھی فنا نہیں ہوتے. یہ آغاز میں یہ تسبیح یاد کر لیجئے، 7 مرتبہ ہے. سبحان 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 سبحان. وقت نہیں ہونا پوری پڑھ دیتا. اس کے بعد دعا مانگنی ہے. امام فرماتے ہیں خاص طور سے امام صادق علیہ، اور یہ نماز جو شخص پڑھ لے تو ایسے گناہوں سے باہر آ جائے جیسے آج ہی اس کا روز ولادت. حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں. اس تسبیح اور اس طریقے پر نماز کے بعد دعا، اور دعا کے بعد چند جملے جو معصوم نے ارشاد فرمائے. پھر ایک اور روایت کہ اگر اس نماز کے بعد انسان 1 مرتبہ کہے تمام دعا پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی النبی الامی وآلہ، تو خدا بند عالم اس کے ماضی کے اور مستقبل کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. مستقبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ نماز اور دعا پڑھ کے ہمیں اگلے گناہوں کی پرمیشن لیٹر مل گیا کہ بخشے تو گئے ہو، اب جتنے چاہو گناہ کر لو. ارادہ گناہ کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور حب علی حسنہ، علی کی محبت اصلاً نیکی ہے، ایسی نیکی جو گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو 2 ہی باتیں، اگر گناہ بھی اور محبت علی بھی ہے تو یا تو محبت علی نہیں ہے یا پھر گناہ نہیں ہے. دونوں ساتھ چلیں گے نہیں. گھر ہے انسان کا، دل جو ہے وہ خدا کا گھر ہے. خدا کے گھر میں جب علی کو بلانا ہو تو پہلے ہٹا دیجئے، مت یہ کہ وہ بتوں کو تو گرا دے. صلوات پڑھیں ہم. اگر اس لفظ کے ساتھ جس نے اس نماز کو مکمل کیا، دعا کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، اور یہ تسبیحات خاص اعمال حرم سرکار سید الشہداء کے لیے، سرکار سید الشہداء کے سرحان مقدس پر 1000 مرتبہ تسبیح مولائے متقیان پڑھی جاتی، تو وہاں بھی کام آئے گی. اور کل کی نماز کے لیے بھی ایک جملہ جس نے پڑھ لیا اس کے ما تقدم و ما تاخر گناہ معاف ہو گئے. یعنی جو اولاد کے گناہ، جو ماں باپ کے گناہ سب معاف ہو گئے. ما تقدم و ما تاخر آخر جملہ. اور اس کے نامہ اعمال میں 12 مرتبہ ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب بھی لکھا گیا. شب قدر کے اعمال میں 2 رکعت نماز بھی، سورہ توحید والی نماز 7 مرتبہ سورہ توحید. آج کی رات کے اعمال میں غسل بھی، آج کی رات کے اعمال میں احیاء رات بھر جاگنا بھی، آج کی رات کے اعمال میں اذکار بھی، دعائیں جوشن کبیر بھی، آج کے رات کے اعمال میں اعمال قرآن بھی، اور پھر مولا کی وہ شان کا بیان بھی. کس کو یقین ہے کہ جو پڑھتے ہو اس کا ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا. ثواب دے گا کون؟ میں سارے جو اعمال آج رات میں کروں گا، ثواب دے گا کون؟ کون دے گا؟ مجھ جیسا دے گا. کون دے گا؟ آپ جیسا دے گا. کون دے گا؟ تو آئیے چلیں. اگر کسی روایت میں وعدہ رسول خدا کا ہے تو پھر دے گا علی ابن ابی طالب علیہ. اگر وعدہ اللہ کا رسول نے کیا کہ یہ تمہیں ملے گا، ہوا یہ کہ اللہ کے رسول کی وفات یا رحلت یا شہادت کے بعد مولائے متقیان نے ایک اعلان کیا کہ جس کے پاس بھی کوئی دعویٰ ہو پیغمبر
اکرم کے وجود مقدس پر کہ وہ کچھ رکھتا ہے، مطالبہ تو آ جائے، ہم اس کے مطالبے کو پورا کریں، جیسے کہ ورثاء میت یہ کام کیا کرتے ہیں۔ اب لوگ وہاں جانے لگے تو حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد کو فکر ہوئی کہ اگر سب وہاں چلے گئے تو یہاں کون آئے گا، کہیں ہمارے مزار پہ ویرانی نہ چھا جائے، کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں دوسرے نے پہلے کو مشورہ دیا کہ تم بھی اعلان کر دو۔ یہ عجیب بات ہے، اگر حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں اور آیت آ جائے تو کتنی انگوٹھیاں نقل میں دی جائیں، ہی کوئی آیت صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ شاید یہاں بھی کوئی آیت آ جائے تو اب یہ بالکل نقل والی بات ہو گئی۔ جب آپ وارث نہیں ہیں آپ اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ اعلان کیا، اچھا گورنمنٹ نے اعلان کیا تو پھر وہ اعلان تو پتہ آپ کو اخبارات میں اس دور کے آیا ہوگا، کچھ چینلز خاص ہوں گے گورنمنٹ کے جو چل رہے ہوں گے، چلتے پھرتے اخبار ہوتے تھے۔ ارے جہاں ابو ہریرہ جیسے میڈیا کے افراد موجود ہوں تو وہاں اخبار بھی وہی ہیں اور الیکٹرانک چینل بھی وہی ہیں، چلتے پھرتے ہوئے خبریں پہنچ رہی ہیں کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ آؤ۔ ایک بیچارہ بدقسمت وہاں پہنچ گیا، اس نے پہنچ کر کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 70 اونٹ یا 80 اونٹ مجھے دیں گے، 80 اونٹ دیں گے، اونٹ بھی ایسے جن کے بال سرخ ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، ان کی پشت پر یمن کے، ان کی پشت پر بہترین جواہرات عرب اور حجاز کے لگے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ نے اعلان کیا نا، آپ دیجئے۔ اب پہلے نے دوسرے سے پوچھا جواب کیا دوں اسے جواب کیا دوں؟ کہ اس سے رسید مانگو، اس سے رسید مانگو، دلیل پوچھو، کوئی گواہ ہے، کوئی شاہد ہے، کوئی تحریر ہے؟ اس بیچارے نے کہا میرے پاس نہ تو کوئی تحریر ہے نہ کوئی گواہ ہے، رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی تحریر نہیں ہے، ارے یہ ایسے ہیں رسول کی بیٹی سے تحریر مانگ لیں، تم کس خیال میں ہو؟ یہ دعویٰ کرنے والے واپس جاؤ۔ کہتے ہیں بیچارہ مایوس ہو کر کہ اب تو گئے اونٹ نہیں ملنے والے، نکل رہا تھا کہ باہر نکلتے نکلتے ایک غلام سے ملاقات ہو گئی جسے قمبر کہتے ہیں، اور قمبر نے اس کا ہاتھ تھاما اور کھینچ کے لے آئے اصل وارث ختمیہ مرتبت کی بارگاہ۔ کہ یہ 2 مقامات سے اعلان ہوا تھا کہ ہم رسول کے وارث ہیں، گورنمنٹ اعلان کر رہی تھی کہ جو مطالبہ کرو یہاں آ جاؤ، ایک اعلان یہاں سے بھی ہوا ہے۔ اس نے سوچا وہ تخت والے نے کچھ نہیں دیا، یہ بوریے والا مجھے کیا دے گا؟ اور جیسے ہی پہنچ کے اچھا دعویٰ کیا ہے تمہارا؟ کہ دعویٰ یہ کہ 80 اونٹ تھے، رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دیں گے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا تو کیا تم نے اپنا کام کر لیا؟ تمہارا قبیلہ مسلمان ہو گیا؟ اس نے ہاتھ چوم کے کہا آپ ہی تو وسیع رسول خدا ہیں جو رسید مانگے وہ اور ہے، اور جو خود علامت بتائے وہ۔ تم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، قبیلہ مسلمان ہو گیا، گھر والے مسلمان ہو گئے۔ اب امام نے فرمایا بیٹا حسن جاؤ نانا کا قرضہ اتار کے آؤ، اتنا بڑا گھر تو میرے مولا کا نہیں تھا کہ 80 اونٹ گھر میں رکھے ہوں۔ کہاں رکھے ہیں؟ 2 روایتیں الگ الگ، ایک روایت تو صحرا میں گئے اور صحرا میں جا کے آواز، ایک نام بتایا مولا نے، جا کے آواز دینا اسے تو حاضر ہوگا، کہنا لے آؤ جو رکھے تھے۔ ایک اور روایت کہ ایک پہاڑ ہے بدعا نامی، کیا اس کے پاس جاؤ اور جا کر عصا مارنا، عصا مارو گے پہاڑ شگافتہ ہو جائے گا اور پہاڑ کے اندر سے اونٹ نکلنا شروع ہوں گے۔ تب چونکہ وقت ایسا ہے کہ آج کی رات میں اعمال کے ساتھ مولا کے فضائل کے ساتھ ایک ذمہ داری اور بھی ہے۔ آج کی رات میں انسان کو تمام تر امور عبادات میں 2 قسم کے امور ہیں، ایک امور جسم، ایک امور مالی، عبادات جسمانی اور عبادت مالی۔ تو مولا متقیان کی بارگاہ میں جس کو یقین ہے کہ
اس لیے کہ مظلومیت میں بھی سرکار سید الشہداء سے افضل میرا مولا متقیان ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال وہ کیسے، تو اس کا پہلا جواب یہ کہ کربلا میں بڑے ستم ڈھائے گئے، سکینہ کو تماچے لگے، گوشوارے اتارے نہیں نوچے گئے، خیمے جلائے گئے، مگر یہ سب بعد شہادت حسین علیہ السلام ہوا۔ اور مدینے میں سیدہ کو تماچے اور اتنی شدت سے مارے گئے کہ گوشوارہ ٹوٹ کے زمین پہ گیا۔ کربلا میں خیمے جلائے گئے تھے، سوائے ایک 4 سال کی شہزادی کے اس کے دامن میں آگ لگی تھی، باقی 17 خیمے جلے، کوئی بی بی نہ جلی، کسی بی بی کے وجود مقدس پر جلتی ہوئی قنات خیمہ گرائی نہیں گئی۔ ہائے علی، ہائے ولی، اس کی آنکھوں کے سامنے سیدہ پہ۔ تیسرا ایک حوالہ، جب کربلا کے میدان میں امام شہید کیے گئے تو منادی غیب نے ندا دی تھی، قتل الحسین بکربلا، یا اَلَقَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا وَأَلَقَدْ ذُبِحَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا۔ ترجمہ کیا ہے؟ لوگو سنو کہ حسین ذبح، مگر جو آواز کوفے میں گونجی ہے، تحدمت واللہ ارکان الہدا، ابھی مولا کی شہادت کا اعلان نہیں ہوا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ تحدمت کا ترجمہ ہے انہدام، منہدم، گر جانا، ٹوٹ جانا۔ تحدمت واللہ ارکان الہدا، قسم ہے خدا کی ہدایت کے ارکان گر پڑے۔ ابھی مولا کی شہادت کا اعلان نہیں ہوا، یہ پہلا جملہ ہے۔ صرف اس لیے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ان شبوں کو محرم سے کم خیال مت کیجئے، بلکہ شاید نہیں، یقیناً یہ محرم سے بڑا غم ہے۔ یہ غم وہ ہے جس غم میں خود کربلا والا وَانْفَسَمَتْ وَاللَّهِ الْعُرْوَةُ الْوُسْقَى، عروہ کسے کہتے ہیں، وسطی کسے کہتے ہیں، اور انفسمت کے معنی کیا؟ خدا نے ایک رسی ایسی قرار دی جو قابل اعتماد ہے، جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، اگر کوئی اس کو تھام لے تو نجات ہی نجات ہے۔ یہ آواز کس کی ہے؟ یہ منادی غیب کون ہے؟ یہ پکارنے والا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام وہی ہے کہ جو ہمیشہ پہچانا گیا وحی لانے کے عنوان سے، یعنی کہ جبرائیل امین اس طرح سے ندا دے رہے تھے۔ ایک ندا جبرائیل امین کی کوفے میں، ایک ندا کربلا میں، اور تیسری ندا کا انتظار ہے مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کے صحن میں۔ تیسری ندا کا انتظار ہے، قسم کھا کے جبرائیل کہتے ہیں کہ آج وہ قابل اعتماد رسی انفسمت، اس کے بل کھل گئے، ہدایت کے ارکان گر گئے۔ ہوا کیا ہے؟ جبرائیل ایسی کیا خاص بات ہو گئی؟ بڑے ادب کے ساتھ یہ آواز جبرائیل امین نے ختمی مرتبت کی شہادت پہ بلند نہیں کی ہے، یہ آواز شہزادی کونین کی شہادت پہ بلند نہیں ہوئی ہے، یہ آواز حضرت آدم سے آخر زمانہ تک، آج تک یہ آواز نہ اس سے پہلے کبھی بلند ہوئی اور نہ اس کے بعد کبھی بلند ہو۔ قسم ہے اللہ کی، ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے، قابل اعتماد رسی کے بل کھول دیے گئے۔ ہوا کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں قتل علی المرتضی، ہوا یہ ہے کہ
کہ علی کو شہید کر دیا گیا۔ آج کی رات میں جتنا روئیے کم ہے، اگر مومن کے بس میں ہوتا تو اپنے سر کو دیواروں سے ایسے ٹکراتا کہ روح پرواز کر جاتا۔ شدت غم سے کلیجے پھٹے جاتے ہیں کہ مولا کو پرسہ کیسے پیش کریں۔ یا رونے والا ایک معصوم نہیں ہے، یا پرسہ لینے والا ایک معصوم نہیں ہے، یہاں پورا سلسلہ عصمت ہے۔ سارے انبیاء، سارے اولیاء اور اوصیاء سب کے سب نوحہ گناہ ہیں۔ آج کی شب زیارت ہے کہ یہ آخری شب ہے مولا کی، اور شاید اب اگر اس لحاظ سے ملاحظہ کیا جائے تو 2-4 گھنٹے باقی ہیں ان 45 گھنٹوں میں سے، کہ شاید اس کے لیے یوں کہا جائے تو مناسب ہے کہ جی بھر کے دیکھ لو، شہزادیوں پہ کرب و مصیبت۔ وصیت کی رات بھی ہے، زیارت کی رات بھی ہے۔ ایک طرف یہ ذمہ داری میری اور آپ کی کہ آج کی رات میں ایسا غم منائیے، اپنے باپ کو کوئی اگر بیٹا روئے تو وہ کم روئے، اس لیے کہ باپ کے جانے سے یہ اکیلا یتیم ہوا، اور میرے مولا کے جانے سے پورے زمانے کے مومنین یتیم ہو۔ یہ نہیں معلوم کتنے گھروں میں یتیم بچے روئے ہوں گے، کتنے گھروں میں بیواؤں نے میرے مولا کی یاد میں ماتم کیا ہو۔ چولہے خاموش ہو جائیں گے، بچے بھوکے رہ جائیں گے، کھلانے والا چلا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک ذمہ داری تو میری یہ تھی، اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی۔ آج کی رات میں خدا کے لیے کوئی ایسی بات آپس میں نہ کیجئے جس سے مسکراہٹ لبوں پر آئے، پرہیز کیجئے گا۔ کوئی ایسی بات کرنے سے پرہیز کیجئے جس سے لبوں پر مسکراہٹ واقع ہو، اس لیے کہ آج کی رات اگر رو نہیں سکتے تو خدا کے لیے ہنسنے والا چہرہ بھی نہ بنائیے۔ ایک ذمہ داری دعا کی، اور ایک ذمہ داری آج شب قدر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں۔ وقت کو دیکھتے ہوئے بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، مگر ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ آج کی رات شب جمعہ بھی، آج کی رات شب عاشور کی طرح غم کی رات بھی، اور آج کی رات وہ اللہ کے رسول کی روایت کو سمجھنے کی رات بھی۔ ایسی عظیم الشان روایت کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس فرش پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں روایت یا تو الفاظ عربی میں یاد ہے، یا کم از کم ترجمہ سب کو زبانی یاد ہے، اور وہ روایت آج کی رات سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ علی مع القرآن، مجھے بتائیں یہ روایت سب کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ والقرآن، کون سا علی؟ کون سا علی؟ جسے کسی نادان نے ذہن سے بنایا وہ علی؟ وہ علی کہیں بھی ملے گا، لیکن جس کو خدا نے علی علی بنایا وہ جب بھی ملے گا تو قرآن کے ساتھ ملے گا، اور جو قرآن کے بغیر علی ملے وہ علی نہیں ہے، اور جو قرآن علی کے بغیر ملے وہ ہدایت کے لیے نہ کل کافی تھا نہ آج کافی ہے۔ جو قرآن علی کے بغیر ملے وہ ہدایت کے لیے نہ کل کافی تھا نہ آج کافی ہے۔ اگر جمع آوری قرآن کی محنت، اللہ اکبر، کتنا سخت جملہ تھا، جبکہ دروازے سیدہ پر زمانے کے جوہلا جمع ہو گئے، میں انہیں مسلمان کہوں تو مسلمان کی توہین ہے، میں انہیں انسان کہوں تو انسان کی توہین ہے، شاید میں انہیں لفظ حیوان کہوں تو حیوان کی توہین ہے، کہ حیوان بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، کہ حیوان سے بدتر ہیں، یہ جوہلا زمانے کی شدید ترین جاہل ہیں، یہ ابو جہل سے بڑھ کر جہالت میں ہیں۔
کہ ابو جہل جیسے بدترین شخص نے کسی بیوی کو زخمی نہیں کیا تھا. جنگ ہے، اصول لگتی ہے. لیکن یہ کون ہے جو در سیدہ پر ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے؟ مطالبہ کیا ہے کہ علی کو ہمارے حوالے کیا جائے. دروازے پہ آیا کون ہے؟ جناب فضہ. اور فضہ کے بعد شہزادی کونین پسے دروازہ سوال کر رہی ہیں، علی باہر کیوں نہیں آتے؟ کہ وہ جمع آوری قرآن میں مصروف ہیں. تو یہ کہا گیا چھوڑ دیجئے عورتوں کے بہانے، علی سے کہیں باہر آئیں. عورتوں کے بہانے جمع آوری قرآن، جمع آوری قرآن کیا عورتوں کا بہانہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید جو زخم جسم پہ لگتے ہیں وہ تو شاید آہستہ آہستہ بھر جاتے ہیں، جو زخم الفاظ کے دل پہ لگتے ہیں وہ زخم نہیں بھرا کرتے. قصور کیا ہے مولا کا وہ آپ خوب جانتے ہیں. تو آج کی رات قرآن کی رات ہے، اور قرآن کی رات اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ خاص رات شب قدر. نماز امیر المومنین پڑھیے، کل جمعے کا دن ہے، یوم علی ابن ابی طالب ہے. 21 یعنی کہ قدر کی رات اور مولا کی قرآن سے محبت. کس کا قرآن قبول ہوگا؟ قرآن کیا کہنے کے لیے آیا ہے؟ یہ بات یاد دلا دوں کہ قرآن کے معاملات میں جو تقسیم ہے اجزاء کی، اجزاء معنی جز اور جز، اس کو اردو میں ہم گھرتے زبان فارسی کا لفظ ہے پارا، اس کو لوگ 30 پارا یعنی 30 پارے کہتے ہیں. اور یہ 30 پارے کوئی لازم نہیں ہیں، اب تو 110 پارے مل جائیں گے آپ قرآن مجید کے. کیوں کہ پڑھنے میں آسانی ہے. 2 پیج کا ایک پارا بنا دیجئے، 3 پیج کا پارا بنا دیجئے. لیکن یہ 30 دن پڑھنے کے لیے اس طرح سے پارے بنائے گئے. ان پاروں کا رسول خدا کے زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول خدا پر پارے نازل نہیں ہوئے، یہ تو بعد میں امت نے پارا پارا کر لیا. قرآن مجید میں رکوع کیا ہوتے ہیں؟ رکوع، تو رکوع کا تعلق بھی پیغمبر کے دور سے نہیں ہے. رکوع کا تعلق بھی پیغمبر کے دور سے نہیں ہے. یہ امت نے اپنی آسانی تلاوت کے لیے ہر 10 آیت کے بعد ایک رکوع لکھ لیا. حیرت ہے، امت بنا لے تو رکوع بھی چلتا ہے، پارے بھی چلتے ہیں. ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہو اور یہ کیوں نہیں کرتے ہو. تو دونوں سوالات ہیں، اس بات کے بھی نفی کے بھی. خیر چھوڑ دیجئے، وقت نہیں ہے اتنا. تو ایک پارے کا مسئلہ، ایک رکوع کا مسئلہ. پھر قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں سجدے ہیں، اللہ کے رسول کے وقت کے سجدے. کہاں سجدہ کرنا؟ قرآن مجید میں سجدوں کے علاوہ سورے اور آیتیں رسول کے زمانے کی. صرف ایک بات مکمل کرتے ہوئے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 2 مرتبہ نازل ہوا. ایک مرتبہ قلب ختمی مرتبت پر، ایک مرتبہ قلب ختمی مرتبت سے لسان ختمی مرتبت پر. کیا ایک مرتبہ بیت المعمور پر عرش خدا سے، اور ایک مرتبہ بیت المعمور سے قلب مصطفیٰ سے ہوتا ہوا زبان مصطفیٰ تک پہنچا. ٹھیک. اس قرآن مجید میں آیتیں، آیت کا مطلب سینٹنس مکمل ہوا، لیکن لازم نہیں کہ سینٹنس مکمل ہو معنی کے لحاظ سے بھی. کبھی ایسا ہوتا کہ صفت ایک آیت میں ہے، موصوف ایک آیت میں ہے، مستثنی ایک آیت میں ہے، مستثنی من ہو دوسری آیت کے اندر ہے. کبھی ایسا بھی ہو خالی ایک حرف پر آیت مکمل ہو گئی. یاسین، نون، صاد، اس طرح کے
حروف مقطعات کہ جو بظاہر میرے اور آپ کے لیے تو ایک حرف تہجی کے اعتبار سے، مگر آیتوں کا ایک انداز، جملہ مکمل ہو آیت مکمل ہو گئی. سورتوں کا انداز کہ سورے یعنی ایک پیراگراف مکمل ہوا، سورہ مکمل ہو گیا. اب جتنا خدا نے چاہا سورے بڑے بڑے ہو گئے، اور جتنا چاہا پیغمبر اور اس سورے کو معین کرتے گئے. اس آیت کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو. مکی اور مدنی. مکی اور مدنی کیا مطلب؟ کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ سب مکی ہے، چاہے نازل کہیں بھی ہوا ہو. جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ سب مدنی ہے، چاہے نازل کہیں بھی ہوا ہو. یہ سب خبر تو اس کو تھی کہ جو سب کو دینا چاہتا تھا. کوئی اگر اپنے گھر کا دروازہ خود بند کر لے تو سورج کی روشنی کیا کرے؟ کچھ خود ساختہ اندھے ہیں کہ جنہیں علی دکھائی نہیں دیتا.